بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی ماہ میں سفر دوسرا مہینہ، اس کو اولیاء کرام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بیشتر اولیاء کرام اللہ سے واصل ہوئے، یعنی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین سے عقیدت و محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لیجئے، اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، ان کو خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے متصف ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک تقوی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ مومن اور متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے۔ سب ایک جیسے نہیں، انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن ان میں مومن شان والے، پھر مومنوں میں جو اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے یار بن گئے، وہ ان سے بھی بڑی شان والے
اور خدائی وعدہ ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ جن کے لیے خوشخبری ہو دنیا اور آخرت میں، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث پاک سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو اپنا یار پیارا ہے، اپنا دوست پیارا ہے۔ جس سے کوئی محبت کرتا ہے وہ محب کو اپنا محبوب بڑا پیارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی دوست سے کوئی دشمنی کرے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یہ میرے دوست بنتے کیسے ہیں؟ میرا بندہ فرائض پڑھ کر میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرض ادا کر کے میرے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرض کے بغیر نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی فرض نہ پڑھے نفل ہی پڑھتا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اس کی ہے جو فرض ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو نور علی نور بات ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھیے کہ جیسے صفر، 1 صفر 2 صفر 3 صفر 10 صفر لگا لیجئے، ان صفر کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں جب ان کے ساتھ عدد ہوگا 1 2 3 4، پھر ان صفروں کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح نفل کی کوئی قیمت نہیں جب تک ان کے ساتھ فرض شامل نہ کیا جائے۔ جب اس کے ساتھ فرض شامل ہو جاتا پھر نفلوں کی قیمت بڑھتی بڑھتی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں انعام دیتا ہوں۔ اے اللہ تو کیا انعام دیتا ہے؟ رب کا انعام بھی انوکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہ دیکھنا، رب تعالیٰ کا دیکھنا تو ایسے ہے، اس میں تو کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا سننا، رب کہتا ہے میں سنتا ہوں تاریک رات میں، تحت السرام زمین کی تہ میں، تاریکی میں، تاریک رات میں چیونٹی چلتی ہے، کالی چیونٹی چلتی ہے تو میں اس کے قدموں کی آواز بھی سن لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جس کی سماعت بن جائے اس کے سننے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ والے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، مانگتے نہیں، بس کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ آخرت کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے، لیکن اگر کسی دن مانگ لیں، عرض کر دیں، دل سے عرض کر دیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ عرض کرتے ہیں تو میں ان کی عرض کو ضرور قبول فرما لیا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہیں تو میں انہیں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، رب کا لطف و کرم ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا جبریل
इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, मैं फलां आदमी से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर ले। अब वो कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह इरशाद वो हदीस पाक फयुहिब्बहु जिब्रील, जिब्रील मोहब्बत कर लेता है। अल्लाह फरमाए तो क्यों ना मोहब्बत करे। फिर अल्लाह के हुक्म से सुम्मा युनादी फिस समा, फिर आसमान में जिब्रील निदा देता है, आवाज देता है, सदा देता है, ऐलान करता है। क्या कहता है? इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बु, ए आसमान वालों, अल्लाह दुनिया में फलां आदमी से मोहब्बत करता है, तुम भी आसमान वालों उससे मोहब्बत फरमा लो। तो यहां दुनिया में कोई अल्लाह को याद करके जब अल्लाह की मोहब्बत जीतता है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करता है, आसमान वाले सारे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा यूदअ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन में उसकी मकबूलियत रख दी जाती है, जमीन में उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। इसका दूसरा हिस्सा व इज़ा अबगद अबदन, जब अल्लाह किसी बंदे से नाराजगी का इख्तियार, नाराजगी करता है, दा जिब्रीला, जिब्रील को बुलाता है, कहता है मैं फलां से नाराज हूं, तू भी नाराज हो जा। जिब्रील फिर उससे नाराज हो जाता है, फिर ऐलान करता है अल्लाह के हुक्म से, जिब्रील आसमान वालों पे के ऐलान कर दो दुनिया में फलां आदमी रहने वाला, अल्लाह उससे नाराज हो गया, आसमान वालों तुम भी नाराज हो जाओ। तो आसमान वाले भी उससे नाराज हो जाते हैं। सुम्मा यूदअ लहुल बगदाउ फिल अर्द, फिर जमीन में उसके लिए नफरत रख दी जाती है, उससे कोई मोहब्बत करने वाला नजर नहीं आता। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें उन खुशकिस्मत लोगों में करे जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील मोहब्बत फरमाता है और आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। ये अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में चला गया, वहां लोग आपस में मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। 2-4 इधर बैठे होंगे, 8-10 इधर बैठे होंगे, 5-7 पीछे बैठे होंगे। ये आपस में मसले आपस में गुफ्तगू करते, नमाज ऐसे पढ़ते हैं, रोजा ऐसे रखते हैं, ज़कात ऐसे देते हैं, मसाइल के बारे में। जब उन्हें किसी मसले में कोई दिक्कत पेश आती तो एक बड़ा जवान, चेहरा उसका बड़ा चमकता, वो कहते हैं उसके दांत बड़े रोशन, और लोग उसके करीब आते और आके कहते जनाब हमें इस मसले में ये इख्तिलाफ है, आपकी क्या राय है? तो वो हदीस पाक सुना देते, लोग मुतमईन हो जाते। जब वो सिलसिला खत्म हुआ, मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे तुम नहीं जानते? नहीं, ये सैयदुल उलमा हजरत मुआज इब्न जबल सहाबी रसूल है, ये हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहते हैं दूसरे दिन मैं दोपहर को जरा जल्दी चला गया, जब जल्दी गया तो वो मुझसे पहले मस्जिद में पहुंचे हुए नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कहते जब वो नफलों से फारिग हुए तो मैं सामने आया, और सामने आके मैंने उन्हें सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका लिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं आपसे, लेकिन अल्लाह के लिए, कोई गर्ज नहीं है, ना दुनिया की ना कोई लालच है, आपसे मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इतना कहना था, उन्होंने कहा अल्लाह है, अल्लाह की कसम खा के ऐसे कहते हो, बात सच्ची है? मैंने कहा अल्लाह है, हाँ अल्लाह की कसम ऐसे ही है। फिर कहा अल्लाह है, अल्लाह की कसम ऐसे है? हाँ जनाब अल्लाह की कसम ऐसे ही है, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। तो आपने मेरी चादर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, यानी मुझे खींचा, चादर को पकड़ा, पकड़ के खींचा, और खींचे मुझे अपनी तरफ ले आए। फरमाया तुम्हें मुबारक हो,
تمہیں مبارک ہو۔ میں نے سنا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری رضا کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیگانہ نہ سمجھے، نیلی چھت والا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیّا، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وللمتجالسین فیّا، اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ ایک محفل اس میں آئے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، خالق راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا نہیں، لازمی کرتا ہوں۔ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ خود اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیتا ہے۔ جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھتا ہے وہ یوں نہ سمجھے خالی بیٹھا ہے، نیلی چھت والا بھی اس سے محبت فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمائے للمتزاورین فیّا، میری رضا کی خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی زیارت کے لیے گیا، کوئی کس لیے؟ پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کوئی کام کروانے کے لیے نہیں، فقط اس لیے کہ میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جب اللہ کی محبت واجب ہو گئی، جبریل بھی محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، آسمان والے محبت کرتے ہیں، آسمان والے محبت کیا کرتے ہیں کہ زمین والے بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور پھر للمتبازلین فیّا، اور مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی دیا ہے تو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، احسان جتانے کے لیے نہیں، رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ آئیے اللہ کی محبت جیتے ہیں۔ جو اللہ کی محبت جیت جاتا ہے وہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ والوں میں شامل ہوتا ہے، رب کے پیاروں میں شامل ہوتا ہے، انہیں ہی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی خاطر، میری عزت کی خاطر، یہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ۔ ایک مجمع ہو اور مجمع میں کہا جائے بھی فلاں علاقے کے رہنے والے کہاں ہیں، وہ اٹھ کے آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ مجمع قیامت میں فرمائے گا مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں بٹھاؤں گا۔ آج میں اس میدان حشر میں انہیں عرش کے سائے میں بٹھاؤں گا۔ کوئی گرمی سے جھلس رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ کہتے ہوگا اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا اپنا ہی پسینہ زمین کے اندر جا چکا ہوگا، کوئی اپنے میں کانوں تک پسینے کے اندر ہوگا، لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہو گئے، اللہ فرمائے گا کہاں ہے وہ؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں بٹھاتا ہوں۔ یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، عرش کا سایہ ہے۔ عرش کے سائے میں جس نے آنا ہے پہلے مجھے بتائے دنیا میں ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث پاک، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لیسوا بانبیاء، اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں۔ نبوت تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کی مہربانی تو جاری ہے،
رب کا فضل تو جاری ہے، فرمایا میرے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں ہیں جو نبی نہیں ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کو نبی اور شہید رشک کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے دینے کے انداز ہے، رب کی عطا کا انداز کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے یہ نبی نہ ہو کر بھی اس مرتبے پر، یہ شہید نہ ہو کر بھی اس مرتبے پر، یہ تو نبیوں اور شہیدوں کو زیب ہے لیکن ان کا مرتبہ تو باہر آ نہیں، لیکن وہ کہیں گے ہے یہ نبی نہ ہو کر اس مرتبے پر پہنچ گئے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ من ہم، بتا تو دیجئے وہ کون ہے؟ صحابہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ بتا تو دیجئے وہ کون ہے؟ لعلنا نحبہم، شاید ہو سکتا ہے آپ بتا دیں ہم ان سے محبت کرنے لگ جائیں، ہم ان سے محبت کریں، وہ جو نبی نہیں ہے لیکن قیامت کے دن نبی اور شہید رشک کر رہے ہوں گے، اتنا اعلیٰ مقام ہے، بتا تو دیجئے وہ کون ہے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد میں ہم قوم تحابوا بنور اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا نور آتا ہے تو محبت ہوتی ہے، آپ کسی سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی سے نہ رشتہ داری ہے، نہ خون کا رشتہ، نہ دولت کا، نہ علاقے کا، کچھ بھی نہیں، آپ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے نہیں کر سکتے، یہ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، سبب دنیا کا تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا نور ان کے سینے میں آ گیا ہے، اس وجہ سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ تو جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے۔ اے ایمان والو، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اتنا اعلیٰ مقام بتائے گا کہ فرشتے بھی، جو اللہ کے نبی اور اللہ کے شہید جو ہیں وہ بھی اس مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں ان کے مقام پہ فائز فرما، اگر نہیں فرماتا تو کم از کم ان سے محبت والا ہی کر دے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ پیچھے نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمایا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا من غیر ارحام ولا انساب، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی نسب نہیں آپس میں، پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ وجوہہم نور، ان کے چہرے قیامت کے دن سراپا نور ہوں گے، نور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشنی نکل رہی ہوگی، ظلمات معاشر میں وہ جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ہیرا جہاں بھی ہو کہتے ہیں چمکتا ہے، اسی طرح ایمان والا وہ اس چہرے والا ہوگا، قیامت کے دن جہاں بھی ہوگا نور بکھیر رہا ہوگا، عرش الہی کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وجوہہم نور، ان کے چہرے نور ہوں گے، علی منابر من نور، نور کے منبر پر بیٹھے، منبر اسے کہتے ہیں، یہ اس کا ایک ڈیزائن ہے، یہ منبر کا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایسے ڈیزائن چلا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا خطبہ یہاں بیٹھ کر، اوپر والی سیٹ پر بیٹھ کر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وقت آیا تو وہ سنت کے بڑے پابند، ہر کام نبی کی سنت پہ کرنے والے، لیکن جب منبر پہ آیا کہنے لگے ابو قحافہ کا بیٹا اس قابل نہیں کہ وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، ہاں جہاں نبی کے قدم لگیں گے وہاں صدیق بیٹھے گا۔ تو اس دن سے یہ سنت بن گئی کہ جمعے کا خطبہ دینے والا گویا نبی کریم کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ ارشاد فرمایا ان کے چہرے نور ہوں گے، علی منابر من نور، نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ گھبرائیں گے وہ نہیں گھبرائیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، انہیں کوئی جس کا چہرہ ہی نور والا ہو، رب اسے سائے میں بٹھائے، آگے کوثر بھی ہو، منبر بچھا دیا جائے، آئیے تشریف لائیے بیٹھ کے، اسے کیا خوف رہ جائے گا؟ خوف تو اسے ہے جو باہر کھڑا ہے، خوف تو اسے ہے جو دھوپ میں ہے، میدان حشر کی گرمی میں ہے۔ بلا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ غمگین کون ہوتا ہے؟ کسی کو بٹھا دیجئے منبر پر اور اسے کہیے کہ باہر سڑک پر تیرے بیٹے کو لوگ جوتے مار رہے ہیں، اسے چین نہیں آتا۔ کیا آتا ہے چین؟ نہیں آتا۔
کسی کو کہ تیرے چھوٹے بھائی کو یہاں مار رہے ہیں اسے چین نہیں آتا، چاہے اس کو ممبر پہ بٹھا دے، صوفے پہ بٹھا دے، سکون اسے ہی ملتا ہے جس کا باقی خاندان بھی سکون میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، گویا اللہ سے محبت کرنے والا اکیلا ہی جنت نہیں جائے گا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں جنت میں لیتا چلا جائے گا۔ ایمان والے آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کر لے، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ عرش اعلیٰ کا مالک تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا انعام یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کرے گا، اور نور کے ممبر پر وہ بیٹھے ہوں گے، مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ کہا جائے گا تیرا بھائی آج عذاب میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، اسے غم آنے سے پہلے رب تعالیٰ اسے جنت پہنچائے گا، کیونکہ رب اسے غمگین نہیں کرتا ہے۔ تیرا دوست فلاں جگہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا تعلق والا فلاں جگہ چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، رب نے مہربانی کی ہے۔ جب رب نے مہربانی کی ہے میدان حشر میں وہ اتنے تعلق والوں کا خیال رکھے گا کہ آج دنیا میں کیا خیال رکھتے ہیں، تعلق والے کا تعلق پتہ چلے گا تو میدان حشر میں پتہ چلے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، بیان کرتے ہیں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لوگ جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، اویس کرنی سے رک جاؤ، یا اللہ مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ ہاں تمہیں اجازت ہے، جس کا بازو پکڑ کے چاہتے ہو جنت میں لے جاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہوں گے کچھ جو بازو پکڑ کے لے جائیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، آؤ مجھ سے تعلق والے، آؤ محبت والے، میں تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں۔ وہ حدیث پاک بھی ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، اسی طرح اللہ اسے جنت کی بشارت دے گا، وہ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا۔ ایک اور آدمی السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، پہچانا جی نہیں، اور جی آپ ایک مرتبہ فلاں علاقے میں ہمارے پاس آئے تھے، آیا ہوں گا، بھائی میں تو کئی مرتبہ اس علاقے میں گیا ہوں، پھر جی آپ کو پیاس لگی تھی میں نے پانی پلایا تھا، پھر پانی پلایا تو پھر کیا ہوا؟ جی آج مجھے جنت میں ہی لے جائیں۔ اتنا کہہ کے فرمائے گا آؤ تم بھی میرے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، علماء، شہداء یہ سارے کے سارے شفاعت کریں گے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے جائیں گے، آئیے کسی سے تو تعلق قائم کر لے، کسی سے تو رشتہ قائم کر لے، انشاءاللہ جس سے رشتہ قائم ہوگا اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، رب تعالیٰ اس کے صدقے اس پر مہربانی کرے گا اور اس کے ساتھ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنتے جائیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیلتمس مرضات اللہ، اللہ کا بندہ اللہ کی رضا مانگتا رہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی، کہتا رہتا ہے۔ شاید ایک مرتبہ کہے وہ راضی نہ ہو، بے نیاز ہے، 2 مرتبہ کہے راضی نہ ہو، وہ بے نیاز ہے، 10 مرتبہ کہے راضی نہ ہو، لیکن وہ بے نیاز ہے، ساتھ کریم بھی ہے، ساتھ رحیم بھی ہے، ساتھ سنتا بھی ہے، ساتھ بگڑے مقدر سنوارتا بھی ہے، وہ کسی کو اپنے در سے دھتکار نہیں دیتا، وہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ کی رضا مانگتا ہے، یا اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، فلا یزال بذالک، وہ اسی طرح مانگتا رہتا ہے، فیقول اللہ لجبریل، اللہ جبریل سے فرماتا ہے ان فلان عبدی یلتمس ان یرضینی، اے جبریل میرا فلاں بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مجھے راضی کر دے، بار بار دعا مانگتا ہے راضی کر دے مجھے، تو سن لے الا وان رحمتی علیہ، سن لے آج کے بعد میری رحمت اس پہ نازل ہو گئی۔
میرا کرم اس پہ نازل ہو گیا ہے، میری رحمتوں سے مالا مال ہے، میری عنایتوں سے مالا مال ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فیقول جبریل کہتا ہے رحمت اللہ علی فلاں، اے آسمان والوں سن لو، فلاں آدمی پر اللہ نے اپنی رحمتوں کی نوازشات کر دی ہے، رحمتوں کی بارش نازل کر دی ہے، اور بندہ مومن آجا اللہ کو راضی کر لے، ہو سکتا ہے کس دن وہ راضی ہو جائے جبریل بھی تیری رضا کا اعلان کرتا رہ جائے۔ جبریل امین کے کہنے سے حملۃ العرش، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ارد گرد ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس آدمی پر اللہ کی رحمت نازل ہے، حتیٰ یقولہا اہل السماوات سب، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والوں کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہوتا ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ ایمان والے اللہ کو راضی کر لے، کہہ دے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، میرے عمل اس قابل نہیں، میرا کردار اس قابل نہیں، مولا میں اس قابل نہیں کہ میں تجھے راضی کر سکوں، لیکن کیا کروں، ہے تو تیرا، میں راضی کروں گا تو تجھے ہی کروں گا۔ وہ کتنا پیارا آدمی تھا کہ جس سے کہا گیا تو جہنمی ہے، تو اللہ کو کیوں یاد کرتا ہے، رو کے کہنے لگا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے، بہرحال میں یاد کروں گا تو اسی کو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق دے اور اپنی رضا کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔